for them and full credit to Netherlands. کیا کہیں گے آج کے میچ کے بارے میں اوور آل؟ پہلے اپنی تھاٹس بتائیں. اوور آل آبویسلی رانا صاحب کی پرفارمنس بڑی زبردست تھی. ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ان کی جو بیلنس کریٹ کرنا ہے ان کا بہت امپورٹنٹ ہوگا. اس طرح کے ناکس لیٹر ان دا ٹورنامنٹ بڑی ٹیمز کے اگینسٹ بھی کھیلتے رہنا, تبھی اس ٹیم کا بیلنس آ سکے گا. لیکن آج انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت اچھا کیا جب اوپر سے سٹارٹ, جبکہ اچھا ملا تھا پاکستان کو اگر بیٹنگ میں دیکھیں, لیکن مڈل اوورز میں جا کے وہ مومنٹم پاکستان کے ہاتھ سے لوز ہو گیا. اوور آل اگر دیکھیں تو بولنگ پرفارمنس میں بھی ڈیفینیٹلی بہتری آ سکتی ہے. آپ کا جو اوپننگ سپیل تھا, سلمان نے اچھی بولنگ کی, شاہین کی اور بہتری ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی بولنگ کے اندر, اور اسپنرز میں بھی نواز بھی تھوڑے ایکسپینسو ضرور رہے. آئی تھنک وہاں پر بھی پاکستان, سو اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان اینڈیڈ اپ آن اے وننگ سائڈ ایون دو اٹ واز ناٹ اے پرفیکٹ گیم فار دیم. سو یہ چیز بڑی اچھی ہے پاکستان کے لیے. بٹ ڈیفینیٹلی لاٹ آف کریڈٹ ٹو فہیم اشرف کہ انہوں نے بیک ٹو بیک ایشیا کپ میں بھی ہم نے ایسے ناکس دیکھے, اور کل آج بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹورنامنٹ کا سٹارٹ اچھا ہونا. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ناک تھا فار دا ہول مورال آف دا ہول ٹیم. تو آئی تھنک کریڈٹ ٹو ہم. کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی, ہم میچ دیکھ بھی رہے تھے, اور کیونکہ میں اس موقع پہ میں عمر گل کو لانا چاہوں گا کہ پاکستان نے کیا نیا بال صحیح استعمال کیا. پاور پلے میں تھوڑا سا ایسا لگا انیشیٹو اپوزیشن نیدرلینڈس کو چلا گیا تھا, ان کو اچھا سٹارٹ ملا. دیکھیے میرے خیال سے سٹارٹ میں جس طرح پری میچ میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ آپ کو سوئنگ اور سیم مل سکتا ہے ارلی آن, کیونکہ پہلا میچ تھا اور کنڈیشن بھی تھوڑے سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے, گھاس بھی وہاں پہ تھا. لیکن ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی اوپوننٹ ہوتا ہے آپ اس کے اگینسٹ اپنے ٹیکٹکس چینج کرتے ہو. آج مجھے تھوڑا سا اگین وہی لگا کہ ہمارے بالر نے تھوڑے سے آپ وہ جو کنڈیشن ہے جو جس کو ریڈ کرنا تھا, یا جو آپ کہہ سکتے کہ اڈاپٹیبلٹی ہے کہ آپ نے کنڈیشن کو کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے, آئی تھنک وہ تھوڑا سا ہم نے مس کیا ہے. کیونکہ ارلی آن ہم نے یا تو بالکل فل بال کیے یا تھوڑے سے پیچھے بال کیے یا ہم نے وڈ دیے. آئی تھنک وہاں پہ ہم نے تھوڑی سی غلطی کی ہے. پھر بعد میں بالر نے بڑا اچھا کم بیک کیا, لیکن جو کنڈیشن جس طرح کے تھے میرے خیال سے نیدرلینڈ کے بالر نے زیادہ بہتر طریقے سے یوز کیا, کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ اس طرح کی کنڈیشن کے ساتھ یوز ٹو ہے, بیٹرز بھی اور بالرز بھی. بہتری لا سکتے ہیں ہم اسپیشلی نئے بال کے ساتھ. شاہین کو تھوڑا سا اپ دا فرنٹ اس کو پرفارم کرنا ہوگا, کیونکہ ہم لیک کر رہے, ہمارے جو پیسرز ہیں وہ اس طرح کی پرفارمنسز نہیں دے رہے جو کہ 5-6 مہینے پہلے جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسپنرز نہیں ہیں. اب ماشاءاللہ سے اسپنرز تو پرفارم کر رہے, پچھلے 5-6 مہینے سے وہ جو مڈل کا ایک فیز ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں وکٹری بھی مل رہی ہے. لیکن اسٹل آئی بلیو کہ ہمارا نیا بال اور جو اینڈ کا اوور ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہم پہلے کرتے تھے. بٹ ایز اے فاسٹ بولر وٹ ڈو یو تھنک واز مسنگ فرام ہز بولنگ؟ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو مزید بہتر کرنی ہوگی اپنی پرفارمنس. نیدرلینڈس کے بولرز وہ ریڈ دا کنڈیشن بیٹر. تو شاہین کا لیٹ سے ہو جاتا ہے, ایک آدھ آف دن ہو جاتا ہے, بٹ جو آپ نے دیکھا آپ کو کہاں لگا کہ کہاں غلطیاں تھیں؟ آئی تھنک ہم نے کنڈیشن ایز اے ہول جتنے بھی ہمارے جو پیسر تھے, ایون سلمان مرزا بھی ارلی آن اور بہتر کر سکتا تھا, کیونکہ جس طرح وہ یوز ٹو جس طرح وہ سوئنگ کرتا ہے یا ایون شاہین بھی کرتا ہے. اگین آئی وڈ سے کہ آپ کو کنڈیشن کو ریڈ کرنا ہے کہ مجھے کون سے پچ پہ کہاں پہ بال پچ کرنا ہے. آپ آلویز ون ڈائمینشن بالنگ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ جب تک کنڈیشن ریڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے آپ کو موقع نہیں دیں گے بال کو سوئنگ کرنے کے لیے یا سوئنگ کرنے کے لیے, تو آئی تھنک آپ اسٹرگل کریں گے. میرے خیال سے گیم اویئرنیس بڑے امپورٹنٹ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنے رول کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ٹائم پہ میرا کیا رول ہے, ڈیمانڈ میرے سے سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس ٹائم مجھے فل بال کرنا ہے یا تھوڑا سا بیک آف دا لینتھ بال کرنا ہے. آئی تھنک اپنا رول ڈیفائن کرنا اور کنڈیشن کو ریڈ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سکلم بھائی کو اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ نے دیکھا کہ پاور پلے میں اگر آپ کے فاسٹ بالرز کو رن پڑ گئے ایز اے اسپنر, آپ اپنا پھر موڈ چینج کرتے ہیں, اٹیکنگ آپشن سے آپ پھر رن سیونگ پہ چلے جاتے ہیں. اور آج جو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا فریلی کھیلے نیدرلینڈز والے, اور آپ نے جو بات کی تھی صبح کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں اسٹیمپ کرنی چاہیے اپنی اتھارٹی, اپنا ارائیول, لیکن وہ نہ ہوا. دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہوگا کہ 2 پوائنٹس آپ کو مل گئے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو یو دین اپروچ ایز اے اسپنر اور تھرڈ اور فورتھ چینج بالر وین یو سی کہ آپ کے اب پریشر میں آ گئی بالنگ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسوسیٹ ممبر کہہ لیں یا جو آپ سے جو نیچے والے ہیں, آپ کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے ریگارڈلیس. ٹھیک ہے ہم لوگ جیتے آج اور 2 پوائنٹ بھی مل گئے, مگر اس طرح کی گیم جو ہے نا وہ آگے جا کے کوئی ہیلپ نہیں کرنے والی آپ کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سا اور بہتر کھیل لیتے
تو ہمیں مصیبت پڑ سکتی تھی. کیچ اگر کیچ ہو جاتا وہ جا رہے تھے 160. تو یہ 2 پوائنٹ کی باتیں اور ہم جیت گئے اور یہ ساری چیزیں. میرا خیال ہے بہت سارے کوشچنز ہیں ابھی, چاہے وہ بیٹنگ کے اعتبار سے ہیں, چاہے بالنگ کے اعتبار سے ہیں, چاہے باڈی لینگویج کے اعتبار سے ہیں, چاہے وہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے ہیں, کوشچنز ہیں, ان کو حل کرنا پڑے گا. تو کیا آپ پینک بٹن پریس کریں گے اس ٹائم پہ, کیونکہ آپ کے پاس ٹرن اراؤنڈ ٹائم کم ہے ایسے ٹورنامنٹس میں؟ نہیں دیکھیں, آئی تھنک اٹس ٹو ارلی یہ کہنا, بٹ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی یہ جو کوشچنز ہیں ان کے سولوشنز لے کے آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں مائک ہیسن جو ہے وہ اس وقت کیا ان کے ساتھ بات کرے گا, ان لڑکوں کے ساتھ, کہ آگے جانا آپ نے ٹورنامنٹ کے اندر, تو کس طریقے سے جو ہے ان کی کمیونیکیشن ہوگی, جو لرننگز ہیں, جو واٹ وائی اینڈ ہاؤ, کیا نہیں کیا, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا رہ گیا, ان کو کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے اور اس تھوڑے ٹائم کے اندر آپ کس طریقے سے جو ہے اپنا وننگ فارمولا لے کے آتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنی جو ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان جیت تو گیا, بٹ آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو نیدرلینڈ. ایک تو یہ ہے کہ بڑے عرصے سے اکٹھا کھیلتے آ رہے ہیں, تو انہوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا, یہ بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ اپنے اسٹرینتھ کے اندر رہتے ہوئے اپنا وننگ فارمولا وہ ڈھونڈتے ہیں. اور انہوں نے بڑے سمپل کرکٹ کھیلی. اگر وہ کرکٹ فیلڈنگ میں تھوڑے سے اور اچھے ہو جاتے, تھوڑا سا اور سمارٹ کھیل لیتے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ مصیبت ڈال سکتے تھے. یہ 140 مجھے ایسا لگتا ہے پچ کو دیکھتے ہوئے, جتنا بھی میں نے دیکھا ہے, میرا خیال ہے وہ 170 پلس پار سکور ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. ایسا نہیں تھا کہ ڈیمنز تھے اس کے اندر کہ بہت زیادہ لمبا سوئنگ ہو رہا ہے یا سیم ہو رہا ہے یا گیند جو ہے وہ ڈبل باؤنس کھیل رہا ہے یا ٹرن جو ہے وہ بہت ہی میسو ہو رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. شارٹ سلیکشن ان کی طرف سے بھی غلط ہوئی, ہماری طرف سے بھی غلط ہوئی. اگر کوئی پراپر کرکٹ کھیلتا ہے یہاں پہ تو 175 پلس بنا سکتا تھا. انہوں نے اپنا بیٹنگ میں بھی تھوڑے سے انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں, فیلڈنگ میں تھوڑے سے بلنڈرز کیے ہیں. اگر وہ تھوڑے ایسے کرتے تو ہمیں مصیبت پڑ سکتی تھی. کیونکہ انہوں نے اپنے آخری کچھ اوورز میں 6 وکٹیں لوز کی صرف 26 یا 29 رن پہ, ورنہ وہ یہ جا رہے تھے 170 پہ. اچھا, یہ آپ نے تو چلو یہ بات کر لی کہ دونوں کی طرف سے بہتر کرکٹ نظر آ سکتی تھی. ایک سوال حفیظ, سائم ایوب کیا صرف پاور پلے میں بولنگ کر سکتے ہیں اس کے باہر بولنگ کرتے ہوئے, کیونکہ آج انہوں نے صرف ایک اوور کرایا, وہ بھی ان کو بالکل بیک اینڈ پہ یوز کیا ہے. اینڈ ان دی لاسٹ فیو منتھس ہی از بین پاکستان مطلب ون آف دا مین بولرز, مین اسپن بولرز, ان کو پہ کافی ریلائی کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کا جو رول ہے ایز اے اسپنر, از اٹ لمیٹڈ ٹو جسٹ دا پاور پلے اور کین ہی ایکچولی بول آؤٹ سائڈ, بیکاز ٹوڈے ہی بولڈ لٹرلی دا بیک اینڈ. میرے خیال ہے بالکل ایک اوور انہوں نے کرایا, 2 وکٹیں بھی حاصل کی, لیکن بالکل اینڈ میں کرایا مجھے جو یاد ہے. نہیں دیکھیں, آپ کے پاس آپشنز اب ہوتی ہیں تو کپتان سم ٹائم کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کہ میں کس کو کس وقت لگاؤں. مجھے یہ لگتا ہے کہ سلمان ایک تو اپنی بولنگ بھولا ہوا کہ وہ بھی ایک آف اسپنر ہے, پھر آج وہ فہیم اشرف کو بولنگ کروانا ان کنڈیشن میں. اگر فہیم اشرف نے بولنگ نہیں کرنی, پہلے تو میں مبارکباد دوں گا فہیم اشرف کو, انہوں نے آج ایک پورا سسٹم بچا لیا. کیونکہ جو سینیریو وہ جو ایک دوسرے سے جو آنسٹ اسٹیٹمنٹ دی, دیٹ واز ویری اسپیشل. اس نے کہا جی ہم تو ایسے کھیل رہے ہیں, میرے دل کی دھڑکن تو پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح چل رہی ہے اور میں اسی کو مینج کر رہا ہوں. تو چیزیں پروسیس جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سسٹم کے اندر جاؤ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یا پروسیس کو فالو کرو چیزیں آسان ہو گی. تو پاکستان کھیل پروسیس پہ رہا ہے. اے نہ سوچو کہ پاکستان نے کوئی ڈرامہ لایا ہے یا کوئی ایسی چیز کی ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. سو وی کین ایکسپیکٹ مور دین دس. اس طرح کی چیزیں آپ کو اور بہت سی ملیں گی, کیونکہ ابھی تک اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس پوری ٹیم کے اندر 4-5 ابھی تک سارٹیڈ نہیں. بابر اعظم پلئنگ ایٹ نمبر 4 ناٹ انڈرسٹینڈیبل ٹو مینی آف دا کرکٹ پنڈت. نمبر 5 آپ لکی کمیٹی نکل نہیں رہی, کبھی عثمان, کبھی یہ اپنا دوسرا جو وکٹ کیپر ہے نافع کو لے کے گئے, اس کو کھلایا نہیں. یار آپ کو پتا تھا 6 ماہ کے بعد یا 6 ماہ پہلے یا 6 ماہ سے 8 ماہ سے آپ پلاننگ کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اگر کوئی بیٹسمین چاہیے تو اس کو ہم پہلے کھلا لیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یہ پروسیس پہ چل رہے ہیں اور اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہوگا. اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ایک شاندار وکٹری پاکستان کو ملی ہے. اگر میں ایز اے فین آف کرکٹ دیکھوں کہ پاکستان ہمیشہ اسکریچی ون لے کے آگے جاتا ہے, کبھی بھی اسموتھ سیلنگ نہیں رہی, کبھی بھی آسان نہیں ہوا کہ یہ پاکستان گیا اور جناب بڑا بہترین کرکٹ کھیلی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا پاکستانی وے تھا یا پاکستانی سٹارٹ تھا جو پاکستان نے آج ہمیں کر کے دکھایا. دوسرے اینڈ پہ اگر میں جاؤں تو 100 پنے اور 150 تاوا گڈے, وہ میکسو کیا نام اس کا, میکسوڈو,
اس کو پہنچا دیے گئے لاہور کی طرف سے کہ بھائی تو آ تمہارے ساتھ آ کے بسنت منا, کیونکہ جو اس نے آج کیا چھوڑا ہے, اگر وہ نہ چھوڑتا تو بسنت بھی نہیں تھی منائی جانی. اور یہ جو لائٹیں جل رہی ہے شاید اس پہ بھی ہماری لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, ہمیں سمجھ نہ آتی. مجھے لگتا ہے یہ بڑا مشکل تھا یہ والا میچ, تو اس میں میکسوڈو کی ایک اسپیشل ایفرٹ جو وہ نہیں کر سکے, اگر وہ کر جاتے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا. اس سیگمنٹ کو سم اپ کرتے ہیں. کسانہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر سملیرٹیز دیکھیں انڈیا اور یو ایس اے اور پاکستان اور نیدرلینڈز کے میچ میں, انڈیا بھی 50 پہ 5 آؤٹ ہو گیا تھا. کیا ویٹ آف ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے, آپ ہوم گراؤنڈ پہ ہیں اور آپ بڑی ٹیم ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے ہارنا نہیں ہے, اور سامنے والی ٹیم آف کورس دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. از دیٹ دا رائٹ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ کہ آپ اپنے آف کورس ٹیلنٹ اسکل پہ تو کھیل رہے ہیں ایز اے بڑی ٹیم, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ان سے ہارنا؟ نہیں, آئی تھنک جو مین ڈفرنس اگر اس میچ کو کمپیئر آپ کریں انڈیا اور یو ایس اے کے میچ سے, وہ یہ کہ ان کی جو مڈل آرڈر ہے وہ سارٹڈ ہے. ان کے مڈل آرڈر سے جب رنز بنے تو ان کا کام ہی ہے. پچھلے بھی ورلڈ کپ میں ایگزیکٹلی آلموسٹ ایسا ہی ہوا تھا, یو ایس اے کی اوپر سے روہت اور وراٹ کو جلدی آؤٹ کر دیا تھا, اور اسی طرح سوریہ کمار یادو نے 50 کر کے وہ میچ جتوایا تھا. تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے مڈل آرڈر کا, بیسکلی T20 میں کام ہی ہوتا ہے, آپ کا ٹاپ آرڈر فیل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح لے کے جانا ہے. ہم لوگ جیسے حفیظ بھائی نے بھی بات کی ہے, ہم لوگ کا مڈل آرڈر سیٹ نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں زبردستی لوگوں کو وہاں پہ فکس کرنے کی. بابر کا نمبر 4 پہ کھیلنا ان کو خود بھی اتنے کمفرٹیبل نہیں نظر آ رہے, فخر کا باہر بیٹھنا, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی جو بڑی ٹیمز آئیں گی وہ آپ کو اس طرح کے چانسز نہیں دیں گی کہ وہ کیچز ایزی ڈراپ کر دیں. جب آپ اراؤنڈ 14 رنز این اوور اور 15 رنز این اوور چیز کر رہے ہوں گے تو پھر پریشر آپ کے اوپر ہی ہوگا, آپ واپس پریشر نہیں ڈال سکتے. تو مین ڈفرنس یہ ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ از ویری میچور اینڈ دیئر رولز آر ویری ویل ڈیفائنڈ, اور وہ بہت عرصے سے انہی پوزیشنز پہ انہی لوگوں کو بیک کر رہے ہیں. نہیں, وہی والی بات آپ کی کہ اسٹیبلٹی ہے ان کی ٹیم میں. یو ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلٹی, ہیونگ اے کنسسٹنٹ سائڈ. ابھی نمبر آف 4 اور 5 کافی دیر سے پاکستان ٹیم کا آپ ٹرائی کر رہے ہیں. نافے کو بھی چانس دیا ابھی آسٹریلیا کی سیریز میں, جو ایک میچ کھیلا نا, آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. Exactly. حسین طلعت بھی کھیلتا رہا. جب آپ نے کسی کو کھلانا ہے تو آپ اس کو پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ سے کوئی اچانک تو ڈراز نہیں نکلا ہے نا پاکستان کے کہ جو ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے, تو آپ کے پاس سارا پلاننگ موجود تھی, میچز آئے آپ کے پاس, تو آپ نے کیوں نہیں اس بچے کو پہلے کھلایا؟ تو آپ کبھی تک نمبر 4-5 بابر اگر 4 کے کھلاڑی تھا, جو میں نے پہلے پری میچ میں بات کی کہ ہمارے کوچ نے بابر کو جب باہر کیا, سلیکشن کمیٹی نے ایک فیصلہ لیا کہ بابر ول ناٹ بی ان دی ایشیا کپ, تو یہ کہا گیا کہ جی ہی ہیز ٹو امپروو ہز سکلز اگینسٹ اسپن. کہاں پہ اس نے وہ اسپن اپنی امپروو کی, اور کیسے وہ شری لنکن کنڈیشن میں نمبر 4 پہ جا کے کھیلے گا؟ تو آپ یہاں تو جو کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, یا جو کہہ رہے ہیں, جو کہلوا رہے ہیں, یا جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں بابر کے ساتھ بھی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہی شوڈنٹ ایڈجسٹ ہمسیلف in a role whatever team is demanding at the moment, لیکن بابر کے لیے بھی مشکل ہے. پھر اس کے بعد عثمان کنسسٹنٹلی فیل ہے. میں حیران ہوں کہ یار ایسی کون سی چیز ہوگی کہ آپ کو کوئی دوسرا ٹیلنٹ نظر ہی نہیں آ رہا. تو عثمان آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہم, بٹ اتنے کنسسٹنٹ فیلئر کے بعد پھر چانس, پھر ورلڈ کپ, پھر ایشیا کپ, اور اس کے کوئی 30 میچ T20 ہو چکے ہیں. مجھے امپیکٹفل اننگزیں دکھا دیں کوئی. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایک رول کے لیے نہیں بنا ہوا یا اس کو مشکل ہو رہی ہے, تو آپ 4 اور 5 کے وہ پلیئر نکالیں سسٹم میں سے جو کہ موجود. ایسا کہ نہیں پلیئر نہیں ہے, آپ نے 8 پلیئر جو ہے وہ ٹرائی کر لیے پچھلے 3 سالوں میں, لیکن آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکے کسی کو بھی. اینڈ ایوری گڈ ٹیم بائی دا وے ان دس T20 ورلڈ کپ ہیز وکٹ ٹیکنگ گڈ لیگ اسپنر, یا مطلب آپ دیکھ لیں جیمپا ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا, فیس کرنا پڑے گا. اس کو 4-5 کھیلنا نا, تو 4 اور 5 نمبر پہ کھیلنے والے کی ابیلٹی ہونی چاہیے ٹو کنٹرول دا گیم, ٹو مینٹین دا گڈ مومنٹم جو آپ کو اوپنر کر کے دیں گے. کیونکہ ابھی یہ سیٹ ہو چکا ہے, ٹیمپلیٹ سیٹ ہے کہ فرحان, سائم اور سلمان آغا یہ تیز کھیلیں گے. اگر انہوں نے تیز کھیلنا ہے تو 4-5 پہ اسٹیبلٹی دینے والے بیٹسمین چاہیے جو کنٹرول کر سکیں, اور اگر مومنٹم ملا ہوا ہے تو اس مومنٹم کو بریک نہیں کرنا, اس مومنٹم کو بڑھانا ہے یا اس کو مینٹین کرنا ہے یا اور ایکسلریٹ کرنا ہے. تو وہ ابھی تک پاکستان کی اگر میں دیکھوں تو 4-5 سارٹڈ نہیں ہے. 6-7-8 مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاداب ہے نمبر 6 پہ, ہو کین بول 4 اوورز. شاداب اگر 4 اوور کر سکتا ہے تو آئی ایم ہیپی ٹو ہیو ہم ایز اے بیٹسمین, لائک ایز این آل راؤنڈر. اگر وہ 4 اوور نہیں کرتا دین ہی شوڈنٹ بی ان دی سائڈ. تو اگر شاداب 6 پہ ہے, نواز 7 پہ ہے,
فہیم ایز این آل راؤنڈر 8 پہ ہے, انڈرسٹینڈیبل, لیکن آپ کو 4-5 کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ پلیئر آپ کے موجود ہیں تو پھر ان کو کانفیڈنس کیوں نہیں پراپر ملے. مڈل آرڈر تو پلیئر فخر تو پھر کہیں نہیں آ سکتا. دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ فخر کو کھیلنا چاہیے. کس نمبر کہاں پہ؟ پہ؟ اگر وہ دیکھیں اب آپ نے 3 تو سارٹیڈ کر دیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 5 نمبر ہے وہ فخر پچھلے 3 سال پہلے بھی کھیلا ہے, 4 سال پہلے بھی اس نے کچھ اننگزیں 5 نمبر پہ کھیلی ہیں. تو اگر ایک بندہ کھیل سکتا ہے یہاں تو وہ ٹیم میں نہ ہو نا, تو اس پوری ٹیم میں جو اس جگہ پہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے گین اسپنر وہ فخر ہے. لیکن آپ 5 نمبر پہ ان کو کن کی جگہ کھلائیں گے؟ دیکھیں آپ کو کسی ایک جگہ پہ سیکریفائس کرنا پڑے گا. ہاں کسی ایک کو. وہ اب یہ جنہوں نے یہ اچار ڈالا ہے وہی فیصلہ کریں گے نا کہ ہم نے کرنا کیا. جنہوں نے 8 ماہ پہلے سوچا کہ یہ ٹیم بننی ہے جو ورلڈ کپ کے لیے, مجھے یہ ٹیم سارٹیڈ نہیں لگ رہی. ویری آنےسٹ میں اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. چلیے مجھے 4-5 کا ایک بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے پاکستان ٹیم میں. بہت سمپل ہے. اب جس طرح حفیظ نے بات کی ہے نا کہ شاداب کی بات کی ہے, نواز کی بات کی ہے, اگر وہ ایز آل راؤنڈر کھیل رہے اور وہ 4 اوور کر رہے تو پھر تو وہ ایکسیپٹیبل ہے, وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ نے فخر کو ان کرنا ہے تو میں آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ آج فہیم اشرف نے میچ جتا دیا ہمیں بیٹنگ سے, لیکن اگر آپ اس سے بالنگ نہیں کراتے تو اٹس بیٹر کہ آپ اسی جگہ مڈل آرڈر میں آپ ویسے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ ایک بیٹسمین کو ایڈ کریں. آلریڈی جو کنڈیشن ہے آج تینوں میچز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ زیادہ جو افیکٹو ہے جو کنڈیشن ہے وہ اسپنر کو زیادہ سوٹ کر رہے ہیں. تو آلریڈی آپ 2 پیسر کے ساتھ کھیل رہے, ایک